یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے قصیدہ کی تعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی ہم نے پڑھے. باقی سوالات بھی کریں گے لیکن پہلے اس کی قرأت کریں گے. جو قصیدہ اس سیلبس میں شامل ہے آپ کے ابراہیم ذوق کا یہ قصیدہ ہے. در مدح بہادر شاہ ظفر شیخ. بہادر شاہ ظفر جو ایک بادشاہ تھے، ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ، تو وہ ان کے متعلق ایک قصیدہ ہے. بعد میں جلا وطن بھی ہوئے اور جب انگریزوں نے پوری طرح قبضہ کیا، پھر ان کے باقی جو گھر والے ان کو مار دیا گیا، یا جو 1857 کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو اسی دوران وہ جلا وطن بھی اور رنگون میں ان کی پھر وفات ہو گئی. تو بہرحال ذوق اسی زمانے کے شاعر ہیں اور ان سے متعلق ان نے قصیدے بھی لکھے. درمدہ بہادر شاہ ظفر. ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدح کش کے بن آئی. قدح مدح کی ضد. تشریح. ساون کے مہینے میں پھر شوال کا چاند دکھائی دیا، عید پھر برسات میں آئی. رمضان کے اس پرہیزگاری کے مہینے کے بعد شرابی پھر سے امتحان میں پڑ گئی. تو چاند دکھائی دیا، عید پھر برسات میں آئی، اور رمضان کے اس پرہیزگاری کے مہینے کے بعد شرابی پھر سے امتحان میں پڑ گئے. تو شرابی پھر سے امتحان میں پڑ گئے رمضان کے بعد. یہ ابتدائی اشعار قصیدے کی کرتا ہے ہلال ابروئے پرخم سے اشارہ، ساکی کوئی بربادہ سے کشتی تلائی. تو کشتی تلائی، کشتی نما سونے کا پیالہ جس سے شراب پیتے ہیں. تو شراب پیتے اس میں وہ ایک خصوصی پیالہ ہوتا ہے. یہاں پہ تشریح. عید کا چاند اپنے پرخم ابرو سے ساقی کو اشارہ کر رہا ہے کہ وہ سونے کے کشتی نما پیالے کو شراب سے بھر دے. عید کا چاند اپنے پرخم ابرو سے ساقی کو اشارہ کر رہا ہے کہ وہ سونے کی کشتی نما پیالی سے شراب بھر دے. ہے عکس فگن جام بلوری. ہے عکس فگن جام بلوری سے میں سرخ. عکس فگن، جو عکس فگن ہوتا ہے عکس ڈالنے والا، اور جام بلوری شیشے کے گلاس سے میں سرخ. کس رنگ سے ہوں ہاتھ نہ میں کش کے ہنائی. تو میں کش کے ہنائی. تشریح. شیشے کے پیالوں سے سرخ شراب دکھائی دے رہا ہے، اس سے میں کش کے ہاتھ لال کیوں نہ ہو. کوندے ہیں جو بجلی تو یہ سوجے ہیں نشہ میں، ساقی نے ہے آتی سے میں تیز اڑائی. نشے کی حالت میں بجلی چمکتی ہے. نشے کی حالت میں تو محسوس ہوتا ہے کہ ساقی نے شراب کے ساتھ آگ ملا دی ہے. نشے کی حالت میں جو بجلی چمکتی ہے تو محسوس ہوتا ہے ساقی نے شراب کے ساتھ آگ ملا دی ہے. تو اس وقت جوش کی طرف اشارہ کیا. یہ جوش ہے بارہ کا کہ افلاک کے نیچے ہوئے نہ ممیزہ، کرہ ناری و مائی. تو تشریح اس کی. بارش اس جوش سے برس رہی ہے کہ آدمی یہ نہیں بتا سکتا یہ زمین پانی کا کرہ ہے یا خشکی کا. تو اس زور سے بارش گر رہی ہے. تو یہاں پہ اشارہ ہے، دراصل وہ ایک کیفیت یہاں پہ پیش کرنا ابتدائی اشعار میں، تاکہ پھر موضوع کی طرف آئے جو مدح اس کا ہے، گریز کے بعد مدح، تو اس کی طرف پھر آئے. پہنچا کمک لشکر بارہ سے یہ زور، ہر نالہ کی ہے دشت میں دریا پہ چڑھائی.
تو بارش اس زور سے برس رہی ہے کہ ہر نالا، ہر میدان اور ہر دریا پانی میں ڈوب گیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زور سے بارش ہو رہی ہے کہ ہر نالا، ہر میدان اور ہر دریا پانی میں ڈوب گیا. تو اوپر سیلاب کا خطرہ، اتنی بارش ہو گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشعار کتنے مشکل ہیں، یا اشعار جو ہیں ان میں زبان کی کیسی استعمال ہوئی، جو ہم نے قصیدے کی تعریف یا تکنیک میں بھی پڑھا ہے، اجزائے ترکیبی میں بھی، کہ زبان پرشکو اور جوش جزالت، اس میں انہیں تشبیہات، استعارات. تو اس آپ قصیدہ پڑھ کے آپ کو احساس ہوا ہوگا. ہو کلزم اما پہ جو تبسم، تالاب سمندر کو کرے چشم نمائی. تشریح: تالاب اس قدر بھر گیا ہے کہ وہ بحر کلزم کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کو آنکھیں دکھاتا ہے کثرت بارہ سے ہوئی عام یہ سردی، ہے کثرت بارہ سے ہوئی عام یہ سردی، کافور کی تاثیر گئی جوز میں پائی. تشریح: بارش کی کثرت سے اس قدر سردی اٹھی کہ اس کے اثر سے زمین بھی کافور جیسی بن گئی. تو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اس لیکچر کا. باقی جو باقی اشعار ہیں وہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. شکریہ.